السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں جو کچھ قرآن پاک میں آیا ہے اس کی چند صورتوں کی ترجمہ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہدایات پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی۔ جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ سورہ بقرہ 285۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی اس کا صلہ دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ سورہ آل عمران 144 تا 145۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خود تم غور نہیں کرتے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ سورہ المائدہ 92۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ سورہ ابراہیم 1 تا 2۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا ہے، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ سورہ نحل 43 تا 44۔ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ ان سے اے محمد کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی ہی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 93 تا 96۔ اے نبی، ان سے کہو
میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ حامیم السجدہ 6-8۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 9۔ اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ سورہ الاعراف 188۔ اے نبی کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ جن 22-23۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔